بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج انشاءاللہ بات ہوگی تعلیم کے اوپر، لیکن یقین کیجئے کہ میرا اگر قطرہ بھی دل ہو کہ میں تعلیم یا نظام تعلیم پہ بات کروں، لیکن کیونکہ مراد روز صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس لیے ان سے بات کروں گا۔ پاکستان ایسا واحد اللہ کے رحمت سے ریاست مدینہ بننے والا وہ ملک ہے جہاں پہ وہ انجیکشنز جو کہ پلازما لگنے والے مریضوں کو اس لیے لگائے جاتے تھے تاکہ ان کی ریزسٹنس بڑھ جائے اور باڈی پلازما کو ریجیکٹ نہ کرے، وہ 22,000 روپے کا کل شام کو فیصل آباد سے ایک دوست نے خریدے۔ انہوں نے کہا جی 6 لاکھ روپے کے میں نے خریدے ہیں، اور یہ اگر آپ کو خطرناک بات لگتی ہے تو اس بات پہ جائیے گا کہ پاکستان کے بہترین شہروں میں سے لاہور میں، اور لاہور کے بہترین شہروں میں ڈیفنس میں جو بھی اعلیٰ نسل کے ہسپتال ہے، اگر آپ کے پاس تقریباً 50 کروڑ روپیہ ہے تو کرونا کا رسک لیجئے گا، ورنہ آپ کو کرونا کا رسک بھی نہیں لینا، کیونکہ اب وہ لوگ جو کہ طاہر شمسی کہا کرتے تھے کہ جناب آپ اپنا پلازما دیں جو ٹھیک ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے اپنا پلازما 25 سے 50 ہزار روپیہ پر پیشنٹ، یعنی کہ ایک خون کی بوتل جو ہے وہ تقریباً لاکھ روپے کی لاہور میں بیچنی شروع کر دی۔ وہ جو نمبروں کی لسٹ آ رہی ہے وہ سب اس لیے ہے تاکہ 1 لاکھ روپیہ آپ دیں۔ غریب آدمی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کرونا کا رسک لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ مراد روز صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ منسٹر فار اسکول ایجوکیشن پنجاب ہے۔ روز صاحب بہت شکریہ آپ کو بہت وارم ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور صاحب یہ فرمائیے کہ میرے کپتان نے ماشاء اللہ تعالیٰ بازار کھول دیے، مارکیٹس کھل، اب تو نیشنل فلائٹس جو ہیں پاکستان میں وہ بھی چلنی شروع ہو گئیں، اور میرے کپتان نے بہت مہربانی کر کے پارکس جو ہیں وہ بھی کھول دیے، تو سر اسکول بند کیوں ہیں؟ دیکھیں، پارکس کھولنا یا مالز کھولنا یا مارکیٹس کھولنا یہ سب چیزیں آپشنل ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ ٹھیک، اگر ایک دفعہ اسکول کھل جاتا ہے تو اسکول مینڈیٹوری ہے سب کے لیے، جی اس میں وہ کمپلسری ہے، کیونکہ اس میں آپشن نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ ٹھیک، سو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول کیوں نہیں کھل رہے، اسکول دنیا میں کہیں نہیں کھل رہے، کہیں پہ جہاں پہ کھلے بھی ہیں ان کے پاس گنتی کے لوگ ہیں اور گنتی کے بچے ہیں۔ ہماری اسکیل جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ سو جب آپ 55 to 60,000 اسکولس کھولنے جائیں گے، یہ صرف میں گورنمنٹ کی کہہ رہا ہوں، اسی طرح 50 to 60,000 پرائیویٹ اسکولس ہیں پنجاب کے اندر۔ سو آپ 1,00,000 سوا لاکھ اسکول کھولنے جا رہے ہیں، ایک بچے کا ہوگا کلاس کے اندر 40 بچوں کو ہوگا، 40 بچوں کو ہوگا 400 کو ہوگا، 400 سے 4,000 ان کی فیملیز کو۔ جی، So why take that risk؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، ایکڈیمکلی آپ کی بات مراد صاحب بالکل درست ہے، لیکن یہی فلسفی جو ہے یہ ایک مال پہ بھی لگتی ہے، یہی فلسفی بانو بازار میں بھی لگتی ہے، نارکلی میں بھی لگتی ہے۔ وہاں پہ ہم یہ بائی چوائس رسک ایز اے پالیسی لے رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں، یہ عوام کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کیا پریکاشن لینے ہیں، ٹھیک، وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آج آپ دیکھیں نمبرز کہاں پہ۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اب زبردستی ماسک کس طرح پہنایا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑیوں میں سے ہوائیں نکالی جا رہی ہیں، ان کے موٹر بائکس میں سے ہوائیں نکال کے ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ عوام آرام سے سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے، لوگ خطرے کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل بجائے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ میرے کپتان نے کہا کہ میں جو غریب آدمی ہے، جو دیہڑی دار ہے، اس کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتا، موت اور کرونا کے درمیان میں چوائس کرنی ہے۔ تو حضور یہ جو ٹیچرز ہیں یہاں کے جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کے لیے میرے کپتان نے کیا سوچا یا کیا پالیسی بنائی؟ دیکھیں، ٹیچرز کو میں آپ کو بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اگر ایک اسکول جو 2,000 روپیہ فیس لے رہا ہے، جی بڑا سمپل میتھ ہے یہ، اور میں بالکل منیمم پہ آ گیا ہوں، جو 2,000 روپیہ فیس ہے، آپ کو پتا ہے کہ فیسیں پرائیویٹ اسکولز کی کیا ہیں۔ جی 2,000 روپیہ فیس لینے والا اگر ان کے پاس 1,000 اسٹوڈنٹ بھی ہے جی تو 20 لاکھ روپیہ وہ مہینے کا بنا رہے ہیں۔ ٹھیک، 20 لاکھ اگر وہ 1,000 ٹیچرز کے لیے 1,000 بچوں کے لیے 20 ٹیچرز رکھتے ہیں، جی آپ 15,000 روپیہ بھی ٹیچر تنخواہ لے لیں، ٹھیک ہے جی؟ جو کہ یہ لوگ آپ کو پتا نہیں دیتے 15,000 روپیہ، جو 2,000 روپیہ فیس لے رہے ہیں، 3 لاکھ روپیہ وہ تنخواہ بنتی ہے مہینے کی۔ لاکھ روپیہ آپ رینٹ لگا لیں، لاکھ روپیہ آپ لگا لیں بجلی کے بل جو نہیں ہے اس وقت، چلے میں لاکھ روپیہ وہ بھی لگانے کے لیے تیار ہوں، اس کے اوپر لاکھ روپیہ آپ اوور ہیڈ لگا لیں، یہ 6 لاکھ روپیہ ہو گیا 20 لاکھ میں، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمیں 50% فیسیں نہیں آ رہی، آپ اس کو 10 لاکھ روپے کے اوپر لے رہے ہیں، تو 10 لاکھ میں سے
6 लाख रुपए अभी फुली एक्सपेंसेस सबको पे करके 4 लाख रुपए उनकी जेब में जा रहा है। अभी भी अगर वो देने के लिए तैयार नहीं है तो हमने हेल्पलाइन और उनके इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए नंबर दिया हुआ है। हमें बताएं कौन से स्कूल नहीं दे रहे, ताकि हम उनको हाईलाइट करेंगे और उनको प्रेशराइज करेंगे देने के लिए टीचर्स को सैलरीज। जहां तक मुझे पता है हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं हर रोज। हमने पेरेंट्स को तो रिलीफ दिया हुआ 20% कम फी देने का। हमने टीचर्स का भी इसीलिए किया हुआ है, हम पेरेंट्स को कह रहे हैं जाके फीसें जमा करवाएं ताकि स्कूल भी सस्टेन कर सके, टीचर्स को भी सैलरी मिल सके। तो हमने दोनों साइडों का बैलेंस किया और जहां पे कंप्लेंट्स आ रही हैं वी आर डीलिंग विद देम ऑन डेली बेसिस। सर वो जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं इस पे तकरीबन 10.5 करोड़ बच्चा बनता है पंजाब में, क्या वाकई इतना तालिब इल्म है पंजाब के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं किस फॉर्मूले पे आप कह रहे हैं? 1000 बच्चा अगर पर स्कूल हो और इतने नंबर ऑफ स्कूल हो। ना 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 मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर एग्जांपल दे रहा हूं पैसों की, ठीक, ये स्टूडेंट की मैं एग्जांपल नहीं आपको दे रहा, मैं आपको फाइनेंशियल बता रहा हूं। तो सर अगर लोग जो हैं वो फीस नहीं देते, पेरेंट्स कहते हैं कि नो स्कूल नो फी, अगर वो इस फॉर्मूले पे रहते हैं तो ये लोग जो उस्ताद हैं जो कि पढ़ा लिखा तबका है इस माशरे और मुल्क का, उनके लिए क्या प्लान होगा हुकूमत का? देखिए इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां हैं जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला हम इस वक्त डिफरेंट ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं कि स्कूल्स को खोलना है तो किस तरह खोलना है, ठीक, शिफ्ट्स में खोलना है, किन क्लासेस को प्रायोरिटीज देनी है, किस तरह ये सब कुछ करना है। अगर पूरे साल के अंदर जो हमने एक्चुअली मिस किया है स्कूल वो 2.5 महीने का है, और अगर हम 2.5 महीने स्कूल, क्योंकि देखें जिन टीचर्स की आप बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल का जो 4 लाख टीचर है पंजाब के अंदर उसको तो पे मिल रही है ना, सब चीजें मिल रही है, ठीक है जी। जो प्राइवेट स्कूल वाला है वो इस वक्त जुल्म कर रहा है अपने टीचर के ऊपर। काफी जगह पेमेंट मिल भी रही है, मेजोरिटी को मिल रही है, मगर एक बहुत छोटा तबका है जो कि अपने टीचर्स को या सैलरी पूरी नहीं दे रहा या दे ही सर, लेकिन इस पे हुकूमत का पॉलिसी मैटर क्या होगा? वो कैसे वो लोग भूख से अफलास से बचें जो कि उस्तादजा हैं और जो जुल्म का शिकार हैं आपके ख्याल में? देखिए हम तो उनसे कह रहे हैं कि हमें आके बताएं, हमने तो कंप्लेंट सेल खोला हुआ है, हमें जरूर उस कंप्लेंट को करने के बाद सर क्या होगा? उनको रिलीफ कैसे मिलेगा? सर रिलीफ हम दिलवाएंगे, स्कूल के थ्रू दिलवाएंगे जिस स्कूल में वो काम कर रहे हैं। हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, एक नहीं कितने 100 कंप्लेंट्स आई हैं और हमने रिजॉल्व करवाई हैं, मेजॉरिटी को हमने रिजॉल्व करवाया। सर आपके पास इस वक्त कोई ऐसे कंप्लेंट्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए? कई केसेस जो रिजॉल्व नहीं हुए उनमें देखें वो थे जो स्कूल ही बंद 1-2 हो रहे थे। आई थिंक उधर प्रॉब्लम आ गई थी जहां पे वो स्कूल कह रहे थे कि हमने बंद कर देना, ठीक, क्योंकि उन्होंने अभी फ्रेश स्कूल खोले थे। सो वहां पे हमें प्रॉब्लम आई जहां पे उन्होंने कहा जी हमने तो अभी स्कूल खोले हैं तो हमारी तो इनकम अभी शुरू ही नहीं, जनरेट ही नहीं हुई थी, तो वहां पे प्रॉब्लम आई थी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर टीचर्स आपके पास आके कंप्लेंट करते हैं तो आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स करेंगे कि वो उनके सैलरीज दे, नो मैटर व्हाट? एब्सोल्युटली, और वो अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर के पास जाएं जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। सर अगर ओनर ऑफ द स्कूल इनकार कर दे देने से तो क्या होगा? सर ओनर ऑफ द स्कूल इनकार करेगा तो फिर हमारे पास है दूसरे रास्ते भी देखने के लिए कि उनके हम साथ किस तरह डील कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, आई मीन वी कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, वी कैन सी कि वो स्कूल, देखिए एक चीज इस पे डिपेंडेंट नहीं है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। स्कूल कितनी देर से खुला हुआ है, कब से, हाउ मच रेवेन्यू दे हैव जनरेटेड एंड थिंग्स लाइक दैट। सर इसमें जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी 5% से ज्यादा फीस इनटेक नहीं है, आप वो कैसे, आप इस बात को मानते हैं? आप बता दें। सर मुझे नहीं पता सर, मैं तो महाना फीस दे रहा हूं सर। आप दे रहे हैं ना, मैं भी दे रहा हूं, तो इसलिए तो अकरम कितने बच्चों की फीस आई है आपके पास? प्रिंसिपल इनको प्रॉब्लम, इनको मैं बताऊं प्रॉब्लम फीस आई है टोटल बच्चे कितने आपके पास? 270। सर एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि 270 बच्चे हैं, 11 की फीस सिर्फ आई है, तो बात तो हकीकत है ना? देखिए दीज केसेस आर इन माइनॉरिटी, ठीक है कि नहीं? मेजॉरिटी लोग अपने बच्चों को स्कूल से नहीं निकाल रहे, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपने बच्चों की फीसें भी दे रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइएगा सर, जहां मेरा कप्तान इतना सेंसिटिव है कि वो एक दिहाड़ीदार को भूखा नहीं मरने दे रहा और उसने लॉकडाउन को खोल दिया, वहां इन लोगों के लिए भी क्या लॉकडाउन को खोलना, मरे ना मरे, हर्ड हो इम्यूनिटी ना हो, फिर ये पॉलिसी क्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं है? आप मुझे ये बताएं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? जी सर।
آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل بھی نہیں. بس پھر میں بھی تیار نہیں ہوں, تو پھر ہم کسی اور کے بچے کی زندگی کیوں خطرے میں ڈالیں؟ سر حکومت کی پالیسی کیا ہوگی آئندہ ان لوگوں کے لیے اگر یہ چیز 2 مہینے 3 مہینے یا 6 مہینے کنٹینیو کرتی ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ 2 مہینے تو کنٹینیو کرے گی کیونکہ وہ سمر ویکیشن ہے, ٹھیک ہے جی, اب تو سمر ویکیشن ہے. اس کے بعد اس کے اوپر ہم ابھی سے کام کر رہے ہیں, ہاؤ ٹو اوپن دا اسکولس, بجائے کہ آپ کو پتا ہے پچھلی حکومتیں آخری مومنٹ پہ آگے ڈیسائیڈ کرتی تھی جی اب کیا کرنا ہے. ہم 2 مہینے 3 مہینے پہلے بیٹھ کے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جب کھولنے ہیں تو کس طرح کھولنے ہیں, کون سے پریکاشنز لینے ہیں, کون سے ایس او پی لینے ہیں, کیونکہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی, اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ جب ہم یہ کھولنے پہ آتے ہیں اور ہم نے کس طرح کرنا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے لوگ ایس او پی فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم نے یہ ڈنڈے کے زور پہ ایس او پی ہمیں اپنا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اسکولز کا جو ہے. ٹھیک ہے مراد صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بڑی ہی زیادہ اچھی انفارمیشن دی. آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ آپ ہرڈ امیونٹی بلیو نہیں کریں گے اور آپ اس فلسفی پہ بلیو نہیں کریں گے جو کہ بازاروں کے لیے ہے. یہ بچے جو ہیں ان کا رسک آپ نہیں لیں گے, اگر لیں گے تو بہت ہی کیلکولیٹو لیں گے. لیکن سمجھ میں بات میرے نہیں آئی ہے بالکل بھی. ہمارے ساتھ آج انتہائی محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ فون پر ہوں گے. کاشف مرزا ہمارے ساتھ ہیں. کاشف بھائی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب حافظ محمد اکرم صاحب ہیں, بہت شکریہ, آپ کا پرنسپل ہیں ایک اسکول کے. عتیقہ ایوب ہیں, یہ آپ بھی پرنسپل ہیں, آپ ماشاء اللہ تعالیٰ. وقار احمد, مارخ مدثر, ہرا اشرف اور شہزاد مقبول جو کہ ٹیچرز ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. پرنسپل صاحب اسکول میں مسئلہ ہے کیا؟ آپ نے راز صاحب کی بات سنی ہے, سینس تو بناتی ہے بات. جی اصل میں مسئلہ دیکھیں اسکول میں یہ ہے کہ اب میرے پاس اسکول میں 270 ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہیں جی, اس میں سے میرے پاس 11 بچوں کی فیسز آئی ہیں. ٹھیک. اب ان 11 بچوں کی فیس میں سے میں نے بلڈنگ کا رینٹ بھی پے کرنا ہے, ٹھیک, میں نے بل بھی پے کرنے ہیں, ٹھیک. میں نے ٹیچرز کو سیلری بھی دینی کتنے ہے. ٹیچرز ہیں میرے پاس اسکول میں ٹیچر جو ہیں وہ اس ٹائم 19 ہیں. 19 ٹیچرز. 19 اور ایوریج سیلری کتنی ہے؟ ایوریج سیلری بن جاتی ہے ان کی 4 سے 5,000 روپیہ. 5,000 روپیہ تو 19 کو 5,000 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ فیس جو ہے یہ کم ہے, اور یہ باقی اخراجات نہیں ہیں. باقی اخراجات. اچھا اس میں پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم ٹیچرز کی بات آپ کا مہینے کا ایکسپینس کتنا ہے سیلریز ملا کر؟ سیلری ملا کر ہمارا ایکسپینس جو ہے وہ تقریباً چلا جاتا ہے 3.5 پونے 4 تک چلا جاتا ہے. 3 لاکھ بھی چلا جائے تو فیسیں 11 بچوں کی جو آئی ہیں یہ کتنی ہیں؟ فیسیں 11 بچوں کی یہ جو آئی ہیں فیسیں یہ ہمارے پاس آ جا کے بنتی ہیں 25,000 روپے فیس بنتی ہے. یہ جو باقی آپ نے 2.5 ساڑھے 3 لاکھ روپے کا جو گیپ ہے یہ کیسے فل کرنا ہے؟ یہ ابھی تو بلڈنگ کے رینٹ, بلڈنگ ٹیچرز کو سیلری نہیں دے رہے. آپ نہیں دے رہے کیونکہ ہمارے پاس یہی آتے ہیں جو ہمارے پاس فیسز آتی ہیں. لاسٹ منتھ بھی تقریباً اتنی ہی آئی تھیں تو وہ ہم نے بلڈنگ کو جو رینٹ تھا اس کو دے دی ہیں. ٹھیک. اس سے پچھلے ماہ جو آئی تھیں اس کو ہم نے بل پے کر دیا. ابھی 2 ماہ کا بل نہیں ہم نے. آپ کا کوئی ٹیچر کمپلینٹ کرنے نہیں گیا اس کمپلینٹ سیل کے اندر؟ نہیں, ہمارا کوئی ٹیچر کمپلین کرنے نہیں گیا کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پیسے ہیں ہی نہیں. ہاں پیسے ہیں ہی نہیں, ان کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, عتیقہ آپ فرمائیے مسائل کیا ہیں؟ جی اس طرح سے ہے کہ میں ایز اے پرنسپل جو ہے اور ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی ٹیچرس کو بھی ڈیل کر رہی ہوں, ٹھیک, والدین کو بھی اور ایڈمن آفس کو بھی ہینڈل کر رہی ہوں. اگر دیکھا جائے تو میں اگر بات کروں ٹیچرس کی تو ٹیچرس واقعی یہ بہت سینسٹیو پارٹ ہے عوام کا. دیکھیں نا, ہم پاکستان قوم کا حصہ ہیں نا, تو یہ اگر ان کی سیلریز نہیں ملتی جیسا کہ انہوں نے بتایا اور ہم واقعی نہیں دے پا رہے تو یہ راشن لینے کے لیے لائنوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے, ٹھیک, نہ ہی یہ کسی کے آگے اپنی مجبوری بیان کر سکتے ہیں, ٹھیک. یہ وہ حصہ ہے ہمارے عوام کا جو وکیلوں اور ڈاکٹروں کی طرح سڑکوں پہ بھی نہیں آ سکتے, نہ ٹائر جلا سکتے ہیں. ان کی اس فائنینشیل کرائسس جو ہے, فائنینشیل کرائسس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں دیکھیں وہ ایک بات ہے, لیکن اس سینیریو میں اس وقت ٹیچرز خاموش ہے. ایون وہ ہمیں بھی پریشرائز نہیں کر رہے. اگر دیکھا جائے وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسکول مالکان اس وقت اتنے پریشان ہیں کہ ہم ان کو کیا کہیں, اور ہمارے پاس بھی ایگزیکٹ فگرز موجود ہیں. دیکھیں ہم اس وقت مجبور ہیں, ہمارے ساتھ ٹیچرز تعاون کر رہے ہیں لیکن ہمیں تعاون نہیں کیا جا رہا تو گورنمنٹ کی طرف سے. آپ کیا چاہتی ہیں گورنمنٹ سے؟ دیکھیں میں گورنمنٹ سے چاہتی ہوں کہ ہمیں ریلیف پیکج دیا جائے. ریلیف پیکج بالکل ریلیف پیکج دیا جائے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے جو بلڈنگ کے رینٹ ہیں ویوڈ آف کروائے جائیں, ہمارے سے یوٹیلیٹی بلز نہ لیے جائیں انلیس اور انٹل کے اسکول اوپن نہیں ہوتے. پیرنٹس جو ہیں بچوں کو جب تک نہیں بھیجیں گے فیسز پے نہیں کریں گے, یہ تو کلیئر ہے. دیکھیں اگر اس کے اوپر آپ کہہ رہی ہیں کہ کرایہ نہ لیا جائے, بالکل نہ لیا جائے. بل ہے یوٹیلیٹی بلز تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, بالکل وہ بالکل نہ لیے جائے. اور اس کے علاوہ اس بات کو ضروری اور مطلب
پیرنٹس کو ہدایات فراہم کی جائیں کہ وہ کائنڈلی اپنے بچوں کی فیسز ٹائملی پے کریں, تاکہ جو ان 15 لاکھ ٹیچرز آپ کو کا پیرنٹس کی یہ نقصان. بات جو ہے بینگ اے پرنسپل دونوں سے یہ بات کر رہا ہوں, کیا یہ اس میں کوئی وزن نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تعلیم نہیں ہے تو پیسے کیوں؟ نہیں دیکھیں, آن لائن تو جاری ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم آن لائن بالکل ایگزیکٹلی ہم آن لائن دے بھی رہے ہیں. ہم انہیں فزیکلی پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ ٹاسک آپ کروائیں, سمر ٹاسک ہے یا جس طرح سے ہم ڈیلی بیسس پہ دیتے ہیں, پھر اس کو سبمٹ کروائیں. ہم اسے آن چیک لائن بھی کرتے ہیں. ایجوکیشن آپ کے اسکول کی جاری ہے؟ جاری ہے, بے شک میں مانتی ہوں. دیکھیں 100% جاری ہے, ہم کروا رہے ہیں. نہیں, اس میں ہمیں مشکلات آ رہی ہیں. نہیں, ہم کروا رہے ہیں. اس میں مشکلات ایسے آ رہی ہیں کہ دیکھیں ٹیچرز کو بھی اسکول میں آنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آن لائن تو اپنے گھر سے بھی کرا سکتے ہیں, گھر میں بھی کروا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک اکیڈمک اسٹاف, سارا اسٹاف میرے خیال میں بہتر جواب پرنسپل صاحب یہ ہوتا کہ جو ٹیچر لے ہی 5,000 روپیہ رہا ہے وہ 75,000 روپے کا لیپ ٹاپ کہاں سے لے گا. یہ ایک اچھا بہتر جواب ہے, ایک بہتر جواب. آپ ٹیچرز ہیں جناب, مائک پکڑیے گا حضور, مائک کے بغیر نہیں آواز آنی. حضور آپ کو کیا مسئلہ ہے, واقعی یہ مسئلہ ہے کہ آپ راشن پہ آ گئے؟ جی سر, اسی طرح یہ ہو رہا ہے. دیکھیں کہ اب اسکول والوں کے پاس ایک نا ایکسکیوز آ چکا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کلیکشن نہیں ہو رہی. جی, اگر جتنی ہوتی ہے وہ ہم لوگ رینٹ پے کر دیتے ہیں. چلیں ہم لوگ 1 منتھ 2 منتھ یا ہارڈلی 3 منتھس ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کیا کریں؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے, کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ میرے خیال سے تو یہ ہونا چاہیے کہ ایس او پیز کے اکارڈنگلی جیسے سارے مارکیٹس کھول دی ہیں, اسی طرح یا تو یہ پرائیویٹ اسکول سے لے لیں کہ کس طرح ٹیچرز مینیج کر سکتے ہیں. ٹیچر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرگومنٹ بالکل جسٹیفائڈ ہے کہ مارکیٹ اور اسکول کو کمپیئر کیا جائے؟ سر کمپیئر کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کمپیئر نہیں کریں گے تو پرائیویٹ اسکولز بھی ایک الگ سے مارکیٹ ہے. آپ کس طرح ٹیچرز کو اگنور کر سکتے ہیں؟ کب وہ تو آن لائن کرا رہے ہیں نا, جتنے ٹاپ A+ اسکولز ہیں وہ تو سب آن لائن کرا رہے ہیں. سر وہ آن لائن کروا رہے ہیں نا, ان کی کلیکشن بھی ہو رہی ہوگی, لیکن سارے اسکولز آپ آن لائن کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے نا. آپ کے پاس کافی اسکولز ایسے ہیں جو 1,000 سے بھی کم کلیکشن پہ ہیں, فی لے رہے ہیں. اب ان کے جو ٹیچرز ہیں زیادہ ایوریج ان کی آپ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ان کو دیجیے گا, بی بی کو دیجیے گا, یہ ماسک والے کو. جی, آپ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے, آپ کی سے کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں نا کہ میں نے جناب یہ اپلیکیشن دیا جج صاحب کو, اب میری اپیل یہ ہے, وہ کیا ہے اپیل آپ کی؟ سر ہماری اپیل تو یہی ہے کہ اگر ٹھیک ہے اسکول نہیں کھول سکتے, مسئلہ ہے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ ہم ہینڈل نہیں کر سکتے, اور ایکچولی یہ پرابلم پرائیویٹ کے ساتھ ہے بھی نہیں, کیونکہ پرائیویٹ والے تو کسی طرح مینیج کر لیں گے. یہ مسئلہ تو گورنمنٹ کو ہے کہ ان کے ایک ہی سیکشن میں اتنے بچے ہیں وہ مینیج نہیں کر سکتے, اسی لیے وہ اس والی پوائنٹ پہ بھی نہیں آ رہے. اور دوسرا جو ہوا ہے, ہماری اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن خراب ہو رہی ہے. بچے جو ہیں, جو A لیول والے بچے ہیں وہ تو ٹاپ 1 کلاس والے بچے ہیں, وہ تو پیرنٹس ہینڈل کر رہے ہیں, بیہیویئر بھی شو کر رہے ہیں رسپانسبل. جو دوسرے بچے ہیں ان کے پیرنٹس بھی رسپانسبل بیہیویئر شو نہیں کر رہے. اچھا, اس بیٹی کو دیجیے گا. آپ سے سوال میں تلخ کروں گا لیکن آپ نے اس کا بالکل ایماندارانہ جواب دینا ہے. اس وقت اساتذہ کا مسئلہ ان کی تنخواہ ہے یا نظام تعلیم ہے؟ دونوں ہیں, کیونکہ ہمیں ایک تو پے بھی نہیں ملی, زیادہ تر ہمیں یہی ہے کہ بچے اس ٹائم اپنی اسٹڈیز کو بالکل چھوڑ چکے ہیں. ٹھیک, کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا بچوں کا. جو اس ٹائم ہمارے پاس اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اپنی اسٹڈیز کو بالکل لیو کر دیا, نہ وہ آن لائن کلاس لے رہے ہیں, نہ ہی وہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اپنی اسٹڈیز کو. ٹھیک, تو ہمارا یہی. آپ کا خیال ہے کہ آپ لوگ جو اس وقت بیانیہ دے رہے ہیں یہ انسانی ہمدردی اور قومی مفاد کا ہے, تنخواہوں کا نہیں ہے؟ نہیں, ہم بچوں کی بھی بہتری چاہتے ہیں کیونکہ آگے ان کا مستقبل ہے, انہوں نے ہی آگے جا کے ہمارے مستقبل کو بنانا ہے, تو ہمیں اپنا فیوچر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. سن رہا ہوں یہ بات سمجھ کبھی نہیں آئی. جی پیچھے دیجیے گا حضرت, کب سے پڑھا رہے ہیں, کتنے سال ہو گئے؟ مجھے تقریباً 8 سال ہو گیا. فائنینشلی طور پہ تو شہزاد پہرانا کیوں شروع کیا تھا؟ آپ کا نام ہے؟ جی میرا نام وقار احمد. وقار, آپ نے پڑھانا شروع کیوں کیا تھا؟ میں نے جب ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی میں خود اسٹوڈنٹ تھا, تو اپنی فیسز کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ ٹیچنگ کو جوائن کیا تھا. سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹیچرز کا فائنینشلی جو پرابلم ریزولو ہو جاتا ہے وہ ایک طرف, جتنا بچوں کا نقصان ہو رہا ہے آیا کہ وہ کوئی پورا کر سکتا ہے؟ دنیا جہان میں ہو رہا ہے, وہ کوئی پورا نہیں کر سکتا. دنیا جہان میں ہو رہا ہے سر, اگر دنیا جہان میں ہو رہا ہے تو نیوز میں یہ بھی آ رہا ہے. اب چائنا کی بات لیتے ہیں, اگر جہاں سے یہ اس کا شروع ہوا تھا انہوں نے اپنے اسکولس کھول دیے ہیں, ایس او پیز کو وہ فالو کر رہے ہیں. تو بیٹا انہوں نے ماسک بھی منہ کے نیچے نہیں نہ کیا, ماسک منہ کے اوپر لگایا. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جب مارکیٹ کے لیے ایس او پیز ہو سکتی ہیں تو تعلیمی اداروں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ مارکیٹ کو اسکول سے کمپیئر کرنا چاہیے. نہیں, کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, جیسا کہ بہن نے بتایا کمپیئر ہمیں کرنا پڑے گا. اچھا جی, کیا کمپیئر کرنا پڑے گا؟ مثلا کیوں مارکیٹ اور اسکول کو کیوں کمپیئر کرنا پڑے گا؟ مارکیٹ میں تو آپ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ دکاندار کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا بھوکا, تو آپ کہتے ہیں لوگ جائیں, ہو ان کو بیماری, دکاندار کا پیسہ آنا چاہیے. ہم بالکل نہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو بیماری ہو. پرائیویٹ سیکٹرز میں ایس او پیز کو زیادہ طرف اس کو فالو کیا جا سکتا ہے بجائے کہ گورنمنٹ سیکٹرز کے. اچھا,
यानी कि बच्चों को डिस्टेंस पे बिठाया जा सकता है, शिफ्ट्स में स्कूल चलाया जा सकती हैं। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आप बताइए कि आप लोगों ने क्या खुद हुकूमत को कोई SOP दिया है कि हम इस तरह स्कूल को खोल सकते हैं? नहीं, देखिए काशिफ मिर्ज़ा साहब की इससे पहले जो बात हुई है या मीटिंग हुई है गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा है कि या तो आप हमारे SOPs जो है उसको मतलब आप उसको असाइन कर दीजिए, या फिर आप WHO या यूनिसेफ के अकॉर्डिंग खुद हमें SOPs बताएं। देखें, जब बात होती है प्राइवेट सेक्टर की, तो ये बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि अगर हमें SOPs दिए जाएंगे तो इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे, और हमेशा प्राइवेट सेक्टर में होता है। देखें, तालीम का जो मेयार है इस वक्त, वो सिर्फ इन्हीं तालीमी इदारों की वजह से। अगर फ़र्ज़ करें कि ये तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं, अपने एक्सपेंस बेयर नहीं कर पाते हैं, तो क्या मुराद सब अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल भेजेंगे? क्या आप अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल भेजना पसंद करेंगे? क्या मैं पसंद करूँगी? अगर नहीं, तो फिर आप इस तालीमी बहरान के ज़िम्मेदार क्यों बन रहे हैं? आप SOPs दें। देखें, जहाँ जहाँ जिस मुल्क में इंटरनेशनल लेवल पे आप जाएं। मैं वापस आऊँगा और आप लोगों से सबसे पूछना चाहूँगा कि आपका मसला तालीमी बहरान है या आप लोगों का मसला तनख्वाह है? आप लोगों का मसला बुनियादी तौर पे क्या है? ये आप में से अभी तक मुझे वाज़े नहीं कोई भी बात कर सका कि मसला है क्या। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं। बुखारी साहब, ये सुनाइए, बताइए, आपने उस्ताज़ा की बात सुनी, तालीम तो मदारिस में भी दी जा रही है ना, अब मदारिस इस मामले को कैसे हैंडल करना चाहेंगे? क्योंकि मदरसे में तो एक बड़ा क़यामत खेज़ बात होगी, क्योंकि मैं मदरसे से मेरा एक ताल्लुक़ रहा है। एक हाफिज़ अगर हफ्ता ना कुरान पढ़े तो वो हाफिज़ साफ़ हो जाता है। वो एक प्रोसेस में था, अब वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं आएगा, आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आप अपने वसाइल को किस तरह पैदा कर रहे हैं? आप इसमें किस तरह बेहतरी लाएंगे? या आपके तालिब इल्म जो होंगे या उस्ताज़ा जो हैं, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा मैं समझता हूँ बच्चों की ज़िंदगी को बचाना ये हम सब का बुनियादी फ़र्ज़ है। हमें इससे किसी तौर पर भी गाफिल नहीं होना चाहिए। अभी असातिज़ा की, स्कूल इंतज़ामिया की बातें मैंने सुनी है। बिलाशुबा इस वक्त प्राइवेट स्कूल जो हैं, ये बिलाल भाई, इसके अगर आप 2 हिस्से कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। कुछ तो वो स्कूल हैं जो ब्रांड्स और बड़े नाम हैं, वो तो किसी तौर पर भी फीसें माफ़ नहीं कर रहे। हम खुद अपने बच्चों की फीसें बगैर किसी तातुल के अदा कर रहे हैं। उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने असातिज़ा किराम उनकी तनख्वाह जो उन्होंने तय की हुई है उनको पूरी अदा करे। अलबत्ता कुछ ऐसे स्कूल हैं, वो जो ब्रांडेड स्कूल हैं, वो 4 से 6 घंटे की ऑनलाइन डेली 6 days a week 5 days a week जो है वो क्लासेस भी ले रहे हैं, और ऐसे करना भी चाहिए। ये बहुत एक अच्छा तरीका है। मौजूदा हालात के तनाज़ुर में बच्चों की ज़िंदगी महफूज भी है, तालीम भी उनकी जारी है, फीसें भी ली जा रही हैं, असातिज़ा की तनख्वाह जो है वो भी अदा की जा रही है। ये बहुत थोड़ी तादाद में ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं कि जिनके ये प्रॉब्लम है। जो भी हम सुन रहे थे कि वहाँ पर जो वालिदैन हैं, चूँकि अक्सर वो वालिदैन हैं जो जिनके बच्चे वहाँ पे ज़ेर तालीम हैं, जो बेचारे खुद बेरोज़गार हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से या मौजूदा हालात के तनाजुर में। तो शाह जी, मदारिस में आप उस्ताज़ा को तनख्वाह कैसे देंगे और तालिब इल्म को कैसे तालीम का नुकसान पूरा करेंगे? यकीनन आपने जो बात की है, सबसे पहली बात जो है कि दीनी मदारस में सबसे अहम तरीन हसास तरीन जो शुबा है हमारा तहफ़ीज़ुल कुरान करीम का है कि जहाँ पर अगर तालीम में तातुल हो जाए तो बच्चा यकीनन पिछले सारे असबाक भूल जाता है, वो पूरी उसकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो इन हालात में सच्ची बात यह है। और दूसरी बात, लॉकडाउन की वजह से माह रमज़ान मुबारक में जो मुखय्यर हज़रात दीनी मदारस के बैतुल माल के साथ तामुन करते थे कि जिस बैतुल माल से वहाँ पर तनख्वाह भी अदा की जाती थी, बच्चों की वहाँ पर जो खुराक का बंदोबस्त किया जाता था, इस तरह वहाँ पर जो बिजली के बिल हैं वो अदा किए जाते थे। अब वो लॉकडाउन की वजह से, सच्ची बात, मेरा अपना इदारा है कि जिसके सलान माहाना अखराजात 6-7 लाख रुपए, और आप हैरान होंगे कि इस रमज़ान में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपया हमारे साथी इकट्ठा कर सके, सिर्फ 1.5 लाख रुपया, जो मेरे ख्याल आपने हुकूमत से ये आवाज बुलंद क्यों नहीं करते कि मदारिस को खोला जाए? हाफिज जी, ये बताइए मुझे। नहीं, हम तो यकीनन ये मुतालबा नहीं करेंगे, और हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों की तालीम जो है वो ऑनलाइन, हमने ये मुतालबा किया कि उसका सिस्टम बनाया जाए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक बनाया हुआ है। और ये भी हमारा एक मुतालबा है कि जिस तरह एक बड़े घर में 10-15 अफराद आसानी से रह सकते हैं और दूर दूर बैठ सकते हैं, इसी तरह जो शुबा तहफीज के बच्चे हैं, अगर उनके लिए जिस इदारे में दीनी मदरसे में 1000 तालिब इल्म था, अगर वहाँ पर 50-60 बच्चे रखकर शुबा तहफीज को जारी रखा जाए और उनको बिल्कुल दूर दूर 6-6 फुट के फासले बैठाया जाए, अलग अलग कमरों में रहायश दे दी जाए,
تاکہ ان کی تعلیم جو ہے وہ ضائع نہ ہو. تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے, یا پھر ان بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم الحمدللہ جو ہم نے اپنے اس وقت شروع کی ہے, ہمارے تمام بچے اس وقت آن لائن جو تحفیظ القرآن کا شعبہ ہے. چلو بخاری صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا, واپس آئیں گے تو کاشف مرزا سے بات کریں گے کہ جناب ان کا الٹیمیٹلی حل جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوگا یا اس کا حل جو ہے والدین کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی, میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ لوگ نا اگلا وقت بھی ضائع کریں گے بحث کر کے, کیونکہ جس ملک میں خون بک رہا ہو, میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, جس ملک میں خون بک رہا ہو وہاں آپ استاد کی عزت مانگ رہے ہیں, استاد کے بچے مرتے ہیں تو مریں, ہمارے لیے استاد کون سا امپورٹنٹ ہے؟ یہ بد نصیبی ہے ہمارے اس معاشرے کی. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو ایمانداری میں 160ویں نمبر میں, اور اس کا ایک بڑا واضح ثبوت یہ ہمارا وزیر تعلیم پنجاب ہے, جو آپ یہ دیکھ لیں مراد راس نے جو یہاں پہ زبان استعمال کی اور جو ڈیٹا آپ سے شیئر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. معصوف فرماتے ہیں کہ جناب ایک ایوریج اسکول جس کے 1000 بچہ ہوتا ہے, یار وہ کتنا بڑا اسکول ہوتا ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں, اس کو تو چھوڑیں, کتنا بڑا یہ ڈاکٹر ہے کہ اس کی کیلکولیشن آپ یہ دیکھیں کہ ساڑھے اسکول میں 1000 بچہ تو آپ کا نام سیٹھ کاشف ہونا چاہیے. سیٹھ تو خیر مجھے یہ کبھی ہمیں بننے نہیں دیں گے. سیٹھ یہ لوگ ہیں کیونکہ ان کے بچے جہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ ہیں سیٹھوں کے. 1000 بچہ ملٹی پلائی بائی 2000, 10 کروڑ 38 لاکھ مراد راس کے مطابق پنجاب میں پرائیویٹ اسکول میں ہے. ان کا 1 کروڑ 19 لاکھ پبلک اسکول میں. 12 کروڑ بچہ مراد راس کا پنجاب کے بچوں کے 11 کروڑ ہے, اور 11 کروڑ کی آبادی میں مراد. دیکھو یہ ڈاکٹر ہے, یہ مجھے نہیں پتا یہ ڈنگا ڈاکٹر ہے, یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, یہ آن لائن ڈاکٹر ہے, یہ ڈگری اس کی اصل ہے جعلی. لیکن ایک بات ثابت ہے کہ جو کیلکولیشن یہ دیتا ہے, جو باتیں یہ کرتا ہے, یہ ایک انسانوں والی باتیں نہیں ہیں. یا تو یہ ہوش میں نہیں ہوتا, مجھے مطلب اس کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. دیکھو نا کرونا ٹیسٹ بھی نکل سکتا ہے, اس کو کچھ اور بھی نکل سکتا ہے. کہ دیکھو سٹیٹس کی تو انفارمیشن گورنمنٹ کے پاس ہی ہوگی. دیکھیں گورنمنٹ کے پاس ہے, پھر مان لینا کہ بھائی 11.5 کروڑ کے صوبے کے اندر 12 کروڑ بچے ہیں, اس کے مطابق تو یہ ہیں. 20 لاکھ وہ کہہ رہا ہے اسکول کی آمدن ہے, اور آپ غلط ہوں. دیکھیں 20 لاکھ کہہ رہا ہے اسکول کی آمدن, اور ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جناب وہاں کا جو ہے اخراجات جسٹ 5 لاکھ ہے. اس کو تھا کہ 1000 کی اسٹرینتھ کا اسکول جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی 70-80 کمرے چاہیے ہوتے ہیں, اتنے ٹیچر چاہیے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو اتنا چاہیے تو آپ کو 12 سے 15 لاکھ کرایہ چاہیے, اور آپ کو 20 سے 25 لاکھ ٹیچر کی تنخواہ چاہیے. ایمانداری سے مجھے بتائیں, آپ کے خیال میں بٹوین منسٹر اینڈ اے ٹیچر, مجھے منسٹر کی ماننی چاہیے کہ ٹیچر کی؟ میرا خیال ہے کہ ایک مہذب معاشرے کا تو فرض یہ ہے کہ اپنے استاد کی قدر کرے, اور جو منسٹر اپنے باپ کے بارے میں کہ ڈنڈا استعمال کروں گا, جو منسٹر اپنے باپ کو کہ یہ مافیا ہے, اس کو جوتے پڑھنے چاہیے اور پبلکلی پڑھنے چاہیے. اور اس لیے کیونکہ جس معاشرے نے اپنے باپ کی عزت نہیں کی وہ جوتوں ہی کے قابل ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ راؤ صاحب اس وقت ہیں نہیں تو میں ان کو جتنا, لیکن وہ راؤ صاحب جو کر رہے ہیں نا وہ اپنی سرکاری حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ہماری کمیونٹی کو, 15 لاکھ ٹیچر کو اور اداروں کو بدنام کرے. میری ایک بات سنیں, ملتان میں میرا ایک ٹیچر ہے, اس نے خودکشی کی. 5 دن وہ روزہ, 5 دن اس نے روزہ پانی کے ساتھ کھولا. اس کا ذمہ دار یہ مراد راس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود 5 دن اپریل میں اسکول کھولنے کا نوٹیفیکیشن کیا, بازار پھیلائے گا کورونا, جون میں صرف 2 دن جو ہے وہ کون ہوگا؟ بالکل وہ بھی مراد راس ہے. اس کی وجہ یہ سن لے, مراد راس اور وہ تمام ہمارے وزراء تعلیم ہیں جنہوں نے تعلیمی اداروں کو جان بوجھ کے بند کیا. اگر آپ کو پتا تھا کہ نومبر میں کرونا آ چکا ہے, آپ نے ایجوکیٹ کرنے کا کون سا پلیٹ فارم یوز کیا؟ تعلیمی ادارے تھے, آپ کا کام تھا سب سے پہلے چلو بچوں کو بٹھا دیا تھا, آپ ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرتے ایس او پیز کے مطابق. نومبر سے آج تک ایس او پیز تیار نہیں کر سکے, ہم نے تیار کر کے دیے. ہم نے ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ایس او پیز تیار کر کے دیے. ان کو کہا کہ یہ ایس او پی پوری دنیا میں اسکول کھلے ہیں, 207 سے زیادہ ممالک ہیں. 200 یہ تو اس کو کون ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کی ڈگری چیک کراؤ. 207 سے زیادہ ممالک ہیں جن میں سے 102 ممالک نے اسکول بند کیے, اور انہوں نے بھی 25 سے 30 سے زیادہ ہیں جنہوں کھول دیے. کیا یورپ, یو کے اور جو دوسرے کنٹریز ڈیولپڈ ہیں وہ ہم سے زیادہ قابل نہیں ہیں؟ ان کو بچوں کی پرواہ نہیں, مجھے آپ کو ہے. چلیں ایشیا کی بات کرو, انڈیا نے, بنگلہ دیش نے, سری لنکا نے, ہانگ کانگ نے, کوریا نے, جاپان نے, یہ کون سی دنیا میں بیٹھتے ہیں؟ وہ ایٹم بم کھانے والے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے شکست قبول ہے لیکن اسکول میں جاؤ. اسکول بند ہی نہیں کیے.
میں تو یہی کہہ رہا ہوں, اس کو کوئی بتائے مراد راج کو. میں اس لیے کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب, چیف جسٹس صاحب, آرمی چیف, آپ سے میری درخواست ہے, کچھ کریں نہ کریں اس کو برطرف کریں, اس کی ڈگری تو چیک کروا لیں. یہ ڈنگر ڈاکٹر ہے, یہ کون سا ڈاکٹر ہے, یہ آن لائن ڈاکٹر ہے. آن لائن بھی کہہ رہے ہیں نا, اچھا میں آن لائن بھی آ گیا ہے نہیں نا. نہیں آن لائن بھی بات اگر وہ ٹیچرز جن کو سیلریز نہیں مل رہی, ان کے بچے بھی تو بھوکے مریں گے نا, وہ بھی تو خودکشیاں کریں گے نا, وہ کہاں جائیں گے؟ میں اسکولوں کی بات ہی نہیں کروں گا, کن کی؟ میں 2 بندوں کی بات کروں گا. میں اپنے ٹیچر کی بات کروں گا. میرا 15 لاکھ ٹیچر ہے. میں نے درخواست بارہا کی چیف جسٹس سے, آرمی چیف سے, پرائم منسٹر سے, خدا کے لیے نہیں آپ کو چاہیے ادارے, ہم کوئی اور روزگار دیکھ لیں گے, بند کر دیں گے. آپ میرے 15 لاکھ ٹیچر کو, ان خاندانوں کو بے روزگار ہونے سے بچاؤ, ان کو احساس پروگرام کی کفالت کر دو, ان کو چاہے زکات میں سے کر دو, کیونکہ جو قومیں اپنے استاد کو زکات میں ڈالتی ہیں وہ برباد ہوتی ہیں. اور آخری چیز, میرا 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول ہے, 5 کروڑ آپ نے مزید آؤٹ آف سکول کر دیا. اور یہ جناب بیٹھتے ہیں آن لائن ڈاکٹر صاحب کہ جناب آپ جو ہیں یہ جی ہم نے آن لائن فیسلٹی دے رہے ہیں, ہم نے تعلیم گھر دے دیا, ہم نے ان کو جناب ٹی وی دے دیا. جس بچے کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, مدرسے میں آتا ہے, اسکول میں آتا ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اینڈرائڈ استعمال کرے. یہ سوچے نا, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. آپ نے 7.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول کر کے دنیا میں سب نمبر 1 جاہل قوم ہونے کا اپنا جو ٹائٹل جیت لیا ہے. 7.5 کروڑ بچہ آؤٹ لائن ہے. اب آپ مجھے بتائیے, جو اتنا آؤٹ آف سکول بچہ ہے, آپ بڑے فخر سے کہتے ہو, میں سعید غنی کی بات سن رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا ہے جی 5 سال بھی سکول بند رہے تو ہم بند رکھیں گے. اور بھائی اچھا پھر کیا کہتے ہیں, طویل ہے, ہم نے بچے بچانے ہیں, اپنے ٹیچر بچانے ہیں. تم نے کیا بچے بچانے ہیں؟ تم نے ان کے گھروں میں ٹیوٹر دیا, تم نے سینیٹائزر دیے, تم نے ان کے گھروں میں کوئی آن لائن فیسلٹی دی, ان کو کوئی ڈاکٹر دیا, ان کو راشن دیا. ان کی وجہ سے اس وقت 12 سے 15 سکول مالکان جو ہیں ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کے اللہ کو پیارے ہو. میرا سندھ کا جو پریزیڈنٹ تھا, پچھلے پروگرام میں آپ میں بھی آیا تھا, اس کی پرسوں ڈیتھ ہوئی. ملتان میں ہمارا ایک اور جو ہے پریزیڈنٹ, اس کی ڈیتھ ہوئی. جی اللہ کو پیارا ہو چکا ہوا ہے. یہ لوگ تعلیم دانوں کو مارنے پہ تلے ہیں, یہ لوگ ڈاکٹرز کو مارنے پہ تلے ہیں, کیونکہ ان کے تو بچوں نے تو ہم پہ حکمرانی کرنی ہے. ان کو تو گھر میں ٹیوٹر بھی مل رہا ہے, ان کو تو گھر میں آن لائن فیسلٹی بھی ہے. کچھ نہیں ہے تو اٹھائیں گے اپنی اولادوں کو اور باہر بھیجیں گے, اور کل کو وزیر اعظم بن کے ہمارے اوپر مسلط ہوں گے. ہم تو ان کے غلام ابن غلام ہیں. آپ دینے جائیں گے نا, ووٹ بھی تو میں ہی آپ دیں گے نا. یہ بتائیے کہ آپ کے اسکول کے تقریباً 250 بچہ جو ہے, اس میں سے کتنا بچہ اتنا کمپٹنٹ ہے کہ اس کے پاس لیپ ٹاپ ہو یا اینڈرائڈ ہو اور وہ آن لائن آ سکے؟ 40 to 50 ہوں گے 250 میں سے, باقی نہیں کر سکتے. باقی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. اس کا مطلب 20% لوگ کر سکتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ جو آن لائن کا اتنا بڑا نعرہ حیدری لگا رہے ہیں ہم, اس نعرے کے پیچھے کچھ نہیں ہے. سر بچوں کو کیا ہمارے ٹیچرز کے پاس نہیں ہے؟ ٹیچرز کو اسکول میں کس لیے بلا رہے تھے کہ چلے اسکول میں کمپیوٹر ہوتا ہے, اس کے اندر لیکچر ریکارڈ کر کے تو کچھ حد تک کیا جا, لیکن وہ بھی اتنا کامیاب نہیں ہے. ہمارے ٹیچرز کے پاس کچھ کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو بخاری صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. بخاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس مدرسے میں جو بچے آتے ہیں وہ بھوکے ننگے آتے ہیں. یقین کیجئے بہت سے بچے تو شاید واپس بھی نہ جائیں, کیونکہ واپس ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کرنے کے لیے. کوئی ٹانگ سے آیا ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں بچے. آپ کیسے آن لائن ان کی تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں سر؟ یقیناً بلال بھائی, سب سے پہلی بات تو جو آپ نے خود ابھی ارشاد فرمائی کہ عموماً ہمارے پاس دینی مدارس میں ان گھرانوں سے بچے آتے ہیں جو انتہائی پسماندہ ہیں, ان علاقوں سے آتے ہیں جہاں غربت کا بہت زور ہے. اس لیے یقیناً ان کے پاس اس طرح کی سہولتیں تو یعنی عموماً موجود نہیں ہوتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا موبائل ٹیلی فون ہے یہ ہر ایک کے پاس آ چکا ہے, چاہے وہ غریب ہی ہے. میں نے مزدوروں کے پاس بھی اچھے موبائل دیکھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جو بچے خود محنت کر رہے ہیں اس وقت, ان کے والدین متوجہ ہیں, چاہے وہ غریب بھی ہیں. لیکن میں پرائیویٹ اسکولوں کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں 2-3 ہزار روپے فیس والا جو اسکول ہے وہاں وہی بچہ آتا ہے کہ جس کے گھر میں یقیناً یہ نیٹ کی سہولت موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں, موبائل کی شکل میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے کاشف بھائی باتیں کر رہے ہیں. بخاری صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے اساتذہ کیا آپ کو فورس کرتے ہیں کہ سیلریز دی جائیں ان کو؟ ظاہر ہے ان کے بھی تو گھر اور بچے اور بیوی ہوگی نا. بلال بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باوجود کہ ہمارے پاس بیت المال میں چندہ اکٹھا نہیں ہو سکا, تعاون جمع نہیں ہم کر سکے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, مگر اس ساری چیزوں کے باوجود ہم نے قرض لے کر, مختلف دوستوں سے قرض حسنہ لے کر تمام اساتذہ کی ہم تنخواہیں الحمدللہ ترتیب کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. ہم نے ایک دفعہ بھی نہ بجلی کا بل روکا ہے, نہ ان کی ہم نے تنخواہیں روکی ہیں, نہ الحمدللہ اس طرح کے وہاں مسائل پیدا ہوئے. تو یہ یقیناً انتظامیہ کا فرض ہوتا ہے. جی وہ ادھار چکانا بھی تو ہے نا, وہ دینا بھی تو ہے نا. جب آپ کے پاس انکم ہی نہیں ہے, چندہ ہی نہیں ہے, کسی نے زکوٰۃ دی نہیں ہے, خیرات کیا ہی نہیں ہے, مدرسے کو 10% کیا ہے, تو کہاں جائیں گے؟ اس کے لیے ہم نے
اس کے لیے ہم نے جب پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری ملاقات تھی، اس ملاقات میں 10 علماء تھے، مشائخ تھے، اس میں ہم نے اس سے جو بنیادی مطالبات کیے تھے دینی مدارس کے حوالے سے خاص طور پر، اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ آپ مختلف جو آپ کے پاس مد موجود ہیں تعاون کی، ان میں دینی مدارس کے ساتھ اس موقع پر ضرور تعاون کریں، تاکہ جو ہم قرض لے کر اپنے خراجات پورے کر رہے ہیں، تنخواہیں دے رہے ہیں، دیگر خراجات پورے کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ تو انہوں نے الحمدللہ ہمارے اس مطالبے کو لکھا ہے اور پورا کرنے کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حکومت اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی، لیکن میں پھر بھی اپنی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے، جو اس وقت ہم میڈیا سے سمجھ رہے ہیں، یہ حالات شاہ صاحب آپ کا پیغام آ گیا، بہت بہت شکریہ حضور۔ یہ مائک پکڑیے گا ذرا سا حضور، اگر 6 مہینے اور اسکول نہیں کھلتا، آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی سر۔ بچے ہیں ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ کتنے بچے ہیں؟ بیٹی ایک۔ ماشاءاللہ 3 لوگ ہیں کم از کم گھر کے اندر۔ آپ 6 مہینے اور اسکول نہیں کھلتا تو کیا کریں گے؟ سر کچھ نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں یہ مار دیں، یہ ہو سکتا ہے نا، ہمیں بلائیں، یہ بلا کے کہیں جی آئیں، آپ کے لیے ہم نے SOPs تیار کیا، اس کے اکارڈنگلی کام کرنا ہے، وہاں پہ گولیاں مروا دیں ہمیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ کی کتنی ایجوکیشن ہے؟ میری ماشاءاللہ ماسٹرز ہے جی۔ کس چیز میں؟ میں نے MBA کیا ہوا ہے سر۔ آپ MBA کی ڈگری جو ہے نا، اس کو کرائیں پلاسٹک میں کور، اس کو لگائیں ریڑھی پہ اور پٹھورے لگا لیں نارکلی میں، یقین کریں آپ بھوکے نہیں مر سکتے۔ سر دیکھیں، پٹھورے والا آپ سے زیادہ کماتا ہے سر، تیسرا مہینہ ہے، بھرا ہوا ہے لوگوں سے۔ سر تیسرا مہینہ، آپ بن گئے استاد۔ آپ کس ملک میں استاد بن گئے یار؟ خدا کا نام لو۔ سر ہم لوگ تو استاد بنے سے سنتی پیشہ سمجھ کے، آپ دیکھیں کہ تیسرا مہینہ ہے، ٹیچر تو جا کے کسی سے مانگ نہیں سکتا، کیا کرے؟ میں آپ کو، میں حدیث عدیہ کروں آپ کو؟ جی جی۔ میرے نبی نے کہا 3 تمہارے ماں باپ ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں حکومت کے ماں باپ ہیں وہ کہ نہیں۔ ایک ماں باپ جس نے پیدا کیا، ایک ماں باپ جہاں شادی کر کے گئے، اور ایک ماں باپ جس نے تمہیں تعلیم دی۔ تو بھائی آپ عمر میں چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن ہے آپ کا درجہ باپ کا، لیکن ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ ہم نے پہلے کون سا سمجھ لیا؟ سر دیکھیں، جو ماں باپ گھر میں ہمارا جس نے پیدا کیا ہے وہ 2-4 مہینے اور ہمیں دیکھے گا، وہ ویسے ٹینشن سے مر جائے گا، ہم لوگ بچے، ہم لوگ بھی مر جائیں گے، آگے کیا ہوگا؟ پرنسپل صاحب آپ کا اس وقت مطالبہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مطالبہ دیکھیں جی، یہ حکومت ہمیں ریلیف دے، ہمارے ٹیچرز کو ریلیف دے، اور بلڈنگ کا رینٹ جو ہے وہ حکومت دے، اسکول کی جتنی بھی بلڈنگ ہے اس میں دیکھیں اسکول کے ٹیچرز بھی ہیں اور ساتھ میں گارڈ اور آیا بھی ہیں، ان کو بھی حکومت جو ہے وہ ریلیف پیکیج ہے، چاہے احساس پروگرام کے ساتھ ان کی کفالت کرے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے گھر میں سارے ریلیف پیکیج احساس کا نہیں ملا ہوگا کیونکہ وہ امپلائڈ ہے۔ میری اسکول کی جو آیا ہے اس کو بخار ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کو بخار ہے، وہ کہیں بھی آگے بخار کس وجہ سے؟ صرف پریشانی کی وجہ سے۔ پرنسپل صاحب آپ بتائیں، آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ، مجھے جو خبر ملی وہ یہ کہ آپ نے کپتان کے لیے میری طرح آپ نے بڑھ بڑھ کے نعرے لگائے، آپ کی آوازیں بند ہو گئیں، آپ نے راتوں کو جاگ جاگ کے کپتان کے ساتھ کام کیا۔ آپ نے وہ ٹائیگر فورس کیوں نہیں جوائن کر لی؟ اسکول کی سارے استاذہ کو ٹائیگر فورس جوائن کر لیں۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ یہ 15 لاکھ ٹیچر آپ کی فورس ہے، کوئی ٹائیگر فورس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تنخواہیں تو ہمارے ذمہ تھیں، انہوں نے نہیں مانی۔ یار آج اس ملک میں کاشف ڈاکٹر کی کوئی نہیں مانتا۔ A man is known by company he keeps۔ جس دن عمران خان صاحب نے یہ ٹیم سلیکٹ کی تھی نا، اس دن اس ملک کا بیڑا غرق ہوگا۔ یار مجھے بتاؤ کہ کیسے ہوگا؟ اور میں اب بھی یہ کہوں گا، خدا کے لیے عمران خان صاحب، یہ مراد راز اور اس جیسے ٹولے سے جان چھڑوا لیں، یہ حکومت کو بدنام کر رہے ہیں، آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ نے خود بھی کہا ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ ہی چلنا ہے، کرونا اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ تو ایجوکیٹ کریں پھر۔ کس کو؟ آپ نے ٹیچرز کے لیے کوئی پلان بنایا؟ ٹیچر سے اچھا جو ہے وہ بچوں کو اچھے طریقے سے یا معاشرے کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھا سکتا۔ ٹھیک، آگاہی ہم نے کیا کیا، ٹک ٹاک والوں کو بلا کر ان سے کہا جی آپ کرونا کی آگاہی دیں۔ استاد سے اچھا کیا سکھا سکتا ہے؟ کس کمال آئیڈیا یار، استاد سے اچھا کمال آئیڈیا۔ ناچ گانے والا مراد راز ٹھیک کر رہے ہیں۔ بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات، ٹک ٹاک والوں نے ایجوکیٹ کیا۔ اب ایسا ہی ہے کہ جو PUBG کھیل والے ان وہ کو بھی بارڈر عزت کے قابل ہیں، لیکن کمال ہے۔ اب دیکھیں کہ جو PUBG کھیلتے ہیں ان کو بارڈر پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری سرحدیں سنبھالے، پھر ان سے ہم وہ مشورے لیتے ہیں، پھر بہت یہی ہو سکتا زبردست ہے۔ پوائنٹ دیا جی انہوں نے۔ یار میں سوچ اس کے بعد ٹک ٹاک والی بات تو خیر میڈم یہ ایمانداری سے آپ کا اس وقت گورنمنٹ سے پرپوزل کیا ہونا چاہیے کہ کیا کریں؟ بالکل ہمارے پاس جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ریلیف پیکیج سب سے پہلی بات، دوسری بات ہمارے ٹیچرز کو جس طرح بھی وہ کر سکتے ہیں، جیسے پاکستان عوام کا حصہ ہے نا یہ ٹیچرز بھی، جو گورنمنٹ جو کہ رکن اسمبلی کا ممبر نہیں ہے سر، کوئی آدمی جس نے میٹرک کر لیا وہ نہیں ہے، اس قوم کا ایسا نہیں ہے۔ جو یہ سینیریو اس وقت بن رہا ہے نا اس کے اکارڈنگ یہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ تو ہمارا حصہ نہیں ہے، بے شک یہ مرتے ہیں تو مر جائے، ان کو ہم نے ریلیف دینا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی گورنمنٹ رکن اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، گھر بیٹھے رہیں گے، تنخواہ لیتے رہیں گے، بیوروکریٹس نہیں ہیں یہ،
ان کی طرف غور کریں. اور یہ 15 لاکھ آبادی ہے اور ایک پورا پراپر ایک نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے. اگر یہ کام نہیں کرتا, ہمارے معیاری تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں, اس بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ایک اور بات, انٹرنیشنل لیول کی اگر بات کرتے ہیں, وہاں پر ایس او پیز دیے گئے ہیں, اسکول اوپن کیے گئے ہیں لاک ڈاؤن کے سب سے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہیں نہیں کھلا, اس لیے میں منسٹر صاحب کی مانوں گا, میں آپ کی نہیں مانوں گا. آپ صرف یا تو اس کی ڈگری چیک کرائیں یا اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں کس حالت میں ہے, ہوش میں ہے کہ نہیں. پچھلے 2 سال میں کاشف جتنی چھٹیاں, میں ایک جنرل لے مین بات کر رہا ہوں, یہ چھٹیاں اتنی زیادہ اسکولوں میں کیوں ہوئی ہیں پچھلے 2 سالوں میں؟ ان سے پہلے نہیں تھی, وہ ریگولر تھی. کیوں؟ پنجاب بدنصیب صوبہ ہے کہ مراد راست. پھر وہی آتی بات, یہ جب سے آیا ہے 84 ڈیز پچھلے سال, اور اس سال تو ایک دن نہیں ہو, وہ آرام سے کہہ رہا ہے جی 2-2.5 مہینے, اس کو تو پرواہ ہی نہیں, کیونکہ وہ چاہتا ہے جس ایجنڈے پہ, وہ ہے پنجاب کو جاہل بنانے کے ایجنڈے پہ. اب اسے ایک بات آپ پوچھ لیجئے کہ تم سے کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے, کوئی تمہارے 7-8 تمہارے جو سیکٹریز ایجوکیشن ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. اس ایک دفعہ میں پھر وہ کہوں گا پرائم منسٹر صاحب, ایک دفعہ آپ وزیر تعلیم بھی تو بدل کے دیکھ لیں, شاید حالات میں کوئی بہتری آ جائے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس لیے نہیں ہے اور یہ ختم کیونکہ ان کو پڑھنا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 7.5 کروڑ جو بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, یہ ہماری پہچان ہے پوری دنیا میں کہ یہ دنیا کی نمبر 1 جاہل قوم ہے, یہ وہ چاہ رہا ہے. اور یہ ہم اس لیے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس سلوگن ایسے, ہم نے بچے کو بچانا ہے. پھر میں بات کروں گا, میرا کپتان صحیح ہے, میرا منسٹر صحیح ہے, میں آپ لوگوں کی نہ پہلے مانتا تھا نہ آئندہ مانوں گا, کیونکہ میری طرح یہ بھی ایک فقیر استاد ہیں جن کو کسی نے نہیں آج تک پوچھا, لیکن پھر بھی مجھے فخر ہے کہ ہم استاد ہیں. لیکن اس استاد کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جو کہ ادیب ہے اس ملک کا, اشفاق, اور وہ لکھتے ہیں, اشفاق صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جب میں عدالت میں گیا ایک چلان کے چکر میں, تو وہاں جج نے جب پوچھا کہ کیا کرتے ہو, انہوں نے کہا جی میں پڑھاتا ہوں. جج کھڑا ہو گیا اور پولیس آفیسر کو کہتا ہے کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہاں ان کرسیوں پر ہیں, تم ان لوگوں کو قیدی بنا کر لے کر آئے ہو, شرم کرو. جس معاشرے میں استاد کی عزت نہیں ہے, وہ چاہے معاشرہ میرے کپتان کا ہو, وہ ریاست مدینہ نہیں بن سکتا.